شریف کی آخری روایت پڑھ کر بخاری شریف کی تکمیل بھی کی ہے، اپنے دورہ حدیث کے نصاب کی تکمیل بھی کی ہے، اور 8 سالہ درس نظامی کے نصاب کی تکمیل بھی کی ہے۔ یہ 13 تکمیل ان کو، ان کے والدین کو، ان کے اہل خاندان کو، جامعہ کے اساتذہ کو، منتظمین کو، معاونین کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو مبارک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پڑھنا ان کے لیے، ان کے تمام متعلقین کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر و برکت کا ذریعہ بنائیں، انہیں اپنے علم کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیں، عمل کی توفیق عطا فرمائیں، خدمت کے مواقع نصیب فرمائیں، قبولیت اور ثمرات سے سب کو بہرور فرمائیں۔ آخری روایت آپ نے پڑھی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک عمومی ماحول میں حدیث رسول کے بارے میں ایک بات کہنا چاہوں گا۔ حدیث ایک تو ہماری علمی اور فنی تعریف ہے حدیث کی۔ ہم حدیث کسے کہتے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحابی نے روایت کیا ہے، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ حضور نے کوئی بات فرمائی، صحابہ میں سے کسی نے سنی، بیان کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہے، بات نہیں فرمائی، کوئی عمل کیا ہے۔ صحابہ نے، کسی نے دیکھا ہے، روایت کیا کہ حضور نے یہ کام کیا تھا، یوں کیا تھا، یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کچھ نہیں، کیا بھی کچھ نہیں۔ کسی صحابی نے کوئی بات کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی ہے یا حضور کے علم میں آئی ہے، تو حضور نے تائید کر دی ہے۔ تائید کے 3 درجے ہیں، شاباش دی ہے، یہ کہا کہ تم نے ٹھیک کیا ہے، یا کم از کم درجہ خاموشی اختیار کر دی ہے۔ یہ خاموشی بھی کیا ہوتی ہے؟ تائید ہوتی ہے۔ تو قول صحابی کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاموشی سے اور تائید سے وہ حدیث کس کی کہلائے گی؟ بات تو صحابی کی ہے، حدیث کس کی کہلائے گی؟ نبی کریم۔ صحابی نے کوئی کام کیا ہے، حضور نے دیکھا ہے، منع نہیں فرمایا، تائید کر دی ہے، تو عمل صحابی کا ہے، لیکن سنت کس کی کہلائے گی؟ جناب نبی کریم۔ لیکن حدیث کا ایک تعارف اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث رسول دین کی ہر بات تک رسائی کا واحد ذریعہ ہے۔ حدیث کے بغیر دین کی کوئی بات معلوم نہیں ہوتی، قطعی طور، حتیٰ کہ قرآن پاک تک رسائی بھی حدیث کے ذریعے ہے۔ حدیث کے بغیر قرآن پاک تک رسائی بھی نہیں ہے، نہ الفاظ تک، نہ شرح تک، نہ مصداق تک، نہ اللہ کی منشا تک۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کی پہلی وحی ہم سب جانتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں ہیں۔ ہمیں ملی کہاں سے ہیں؟ غار حرا سے۔ یہ 5 آیتیں کہاں سے ملی ہیں؟ غار حرا سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، حضور نے وہ واقعہ بیان کیا کہ یہ واقعہ پیش آیا، اس واقعے میں مجھے 5 آیتیں ملی ہیں، امت کو حضور نے عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، حضور نے بیان فرمایا، صحابی نے روایت کر دیا، یہ کیا ہے؟ حدیث۔ واقعہ پیش آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور نے بیان فرمایا، صحابہ نے روایت کر دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ اس کے نتیجے میں 5 آیتیں ملی ہیں۔ پہلے واقعہ ملا ہے کہ پہلے آیتیں ملی ہیں؟ پہلے ہم نے واقعہ مانا ہے یا آیتیں مانی ہیں؟ واقعہ ہے تو آیتیں بھی ہیں،
واقعہ نہیں ہے تو آیتیں کہاں سے آئیں گی؟ پہلے ہم ایمان واقعے پر لائے ہیں، پھر آیتوں پر لائے ہیں. اور واقعہ بیان کیا تو یہ کیا حدیث ہے؟ واقعہ کس کے ذریعے ملا؟ حدیث کے ذریعے. بعض لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے، آج بھی ہے، کہ قرآن پاک پر تو ہمارا ایمان ہے، کیا قرآن پاک کے بعد حدیث پہ ایمان لانا ضروری ہے؟ کیا کلام بیماری ہے؟ قرآن پاک پر تو ہمارا ایمان ہے، مانتے ہیں، کیا قرآن پاک کے بعد حدیث پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے؟ میں ان سے کہا کرتا ہوں بھائی قرآن پاک کے بعد نہیں، قرآن پاک سے پہلے. حدیث پہ ایمان ہوگا تو قرآن پہ ہوگا، حدیث پہ ایمان نہیں ہوگا تو قرآن پاک کے کسی ایک لفظ پر ایمان ممکن نہیں. یہ صرف 5 آیتوں کی بات نہیں، قرآن پاک کا کوئی ایک جملہ بھی ایسا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بغیر ہمیں ملا ہو کہ یہ آیت مجھ پہ اللہ نے نازل کی ہے. قرآن پاک کے کسی جملے کے بارے میں کس نے بتایا ہے کہ نازل ہوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضور نے بتایا ہے. یہ کیا ہے؟ حدیث ہے. قرآن پاک کا کوئی ایک لفظ بھی حدیث کے بغیر ہے؟ اور جس جملے کے پیچھے حضور کا یہ ارشاد نہیں ہے کہ یہ اللہ پاک نے نازل کیا ہے، وہ قرآن ہے. میری بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ قرآن پاک کا کوئی ایک جملہ ہے جس کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا نہ ہو کہ مجھ پہ نازل ہوا ہے اور ہم نے مان لیا ہو. ہم نے پہلے کیا مانا ہے؟ مجھ پہ نازل ہوا ہے، پھر مانا ہے آیت کو. تو میں طلباء کے لیے ایک بات عرض کروں گا، دلائل کی ترتیب میں قرآن پہلے ہے، حدیث بعد میں ہے. ایمان کی ترتیب میں حدیث پہلے ہے، قرآن بعد میں ہے. دلائل کی ترتیب میں پہلی دلیل کون سی ہے؟ قرآن پاک کی. دوسری دلیل کون سی ہے؟ ایمان سب سے پہلے کس پہ لانا ہے؟ حدیث پہ ایمان ہوگا تو قرآن پہ ہوگا. حدیث پہ ایمان نہیں ہوگا تو قرآن پاک کا کسی ایک لفظ پر بھی ایمان ممکن نہیں ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات، حدیث قرآن پاک تک رسائی کا ذریعہ ہے، اس کے بغیر قرآن پاک کا کوئی لفظ نہیں ملتا ہمیں. دوسری بات، قرآن پاک احکام جتنے بھی نازل کیے ہیں، قرآن پاک کے حکم کو حدیث مکمل کرتی ہے. حدیث نہ ہو تو قرآن پاک کا کوئی حکم بھی مکمل نہیں ہوتا. میں 2 مثالیں دوں گا. حکم قرآن پاک دیتا ہے، یوں سمجھ لیجئے حکم قرآن پاک دیتا ہے، اس حکم کی تشکیل حدیث کرتی ہے. قرآن پاک یوں سمجھ لیجئے جیسے کلاس روم میں تھیوری سنی ہے. تھیوری کہاں سنتے ہیں؟ کلاس میں. اور پریکٹیکل کہاں کرتے ہیں؟ جا کر لیبارٹری. قرآن پاک دینی احکام کی تھیوری ہے اور حدیث سنت پریکٹیکل ہے. امام بخاری کے استاد ہیں امام دارمی رحمہ اللہ تعالی. ایک روایت بھی ان سے لی ہے امام بخاری نے، بہت سی روایت لی ہے. امام دارمی ایک روایت نقل کرتے ہیں. معروف صحابی ہیں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے، فقہاء میں سے ہیں، بڑے صاحب علم آدمی ہیں. ایک آدمی آیا، سلام عرض کیا، یا حضرت میں نے مسئلہ پوچھنا ہے. وہ پوچھو بھائی، لیکن مسئلہ قرآن سے بیان کرنا ہے. تو ہمارے زمانے کا آدمی تھا، مسئلہ پوچھنا ہے، مسئلہ آپ بتائیں، لیکن مسئلہ کہاں سے بیان کریں؟ قرآن سے. یہ بیماری آج بھی ہے، بلکہ آج کی سب سے بڑی بیماری ہے، اور سب مسئلہ قرآن سے بیان کرنا ہے. اب آدمی اپنے مزاج کے مطابق جواب دیتا ہے نا. جمالی آدمی کا جواب اپنے انداز سے ہوتا ہے، جلالی کا اپنے انداز سے ہوتا ہے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی بزرگ تھے، ان کے جلال کے کئی مظاہر روایات میں ہیں.
فرمایا اچھا پہلے یہ بتاؤ، اس سے پوچھا جو کہتے ہیں نا مسئلہ قرآن سے بیان کرنا ہے، یہ بتاؤ کہ آج فجر کی نماز پڑھی تھی تم نے؟ جی حضرت پڑھی تھی۔ کتنی رکعتیں پڑھی تھی؟ دو رکعتیں قرآن میں ہے؟ نہیں، کیوں پڑھی تھی؟ دو رکعتوں میں کتنے سجدے کیے تھے؟ یہ حضرت چار سجدے قرآن میں ہیں؟ نہیں ہے، کیوں کیے تھے؟ وہ تو کہتے ہیں اللہ سے بات سمجھ میں آ گئی، اس کو تو بات سمجھ میں آ گئی تھی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ نماز کا حکم دیا قرآن پاک نے، اس کی عملی شکل کس نے دیا جی؟ ایک حوالہ اور دے دیتا ہوں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ قرآن پاک کے احکام ارشادات کی تشکیل بھی حدیث کرتی ہے اور تکمیل بھی حدیث کرتی ہے۔ نہ حدیث کے بغیر قرآن پاک کے کسی حکم کی تشکیل ہوتی ہے نہ تکمیل ہوتی ہے۔ بڑا دلچسپ قصہ ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، یہ قصر نماز جو ہم کرتے ہیں نا، سفر میں 4 کی بجائے کتنی پڑھتے ہیں؟ 2، اس کو قصر کہتے ہیں۔ اس کا حکم قرآن پاک میں ہے، اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا۔ سفر میں ہو، سفر شرعی ہے، کوئی حرج نہیں کہ 4 کی بجائے 2 پڑھ لو، لیکن ساتھ شرط لگائی ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا۔ 4 کی بجائے 2 پڑھو، کب؟ جب تمہیں کافروں کے حملے کا ڈر ہو۔ لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا۔ اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں آزمائش میں ڈال دیں گے، یعنی حالت جنگ ہے، لڑائی ہو رہی ہے، 4 پڑھنے میں وقت لگے گا، 2 پڑھ کے جلدی خوف ہے، جنگ ہے، تو 4 کی بجائے 2 پڑھ لو۔ اچھا، ہم خوف پہ پڑھتے ہیں کہ عمل میں پڑھتے ہیں؟ آج کل میں قصر ہی پڑھ رہا ہوں، زیادہ سفر میں ہوتا ہوں، اکثر نمازیں میری قصر ہی ہوتی ہیں۔ خوف میں ہوتی ہے یا عمل میں ہوتی ہیں؟ یہ عمل والا قصر کدھر سے آیا؟ یہ اشکال سب سے پہلے آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں۔ مفسرین نے واقعہ ذکر کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پہ گئے، ہزاروں ساتھی ساتھ ہیں، وہاں تو لاکھوں ہو گئے تھے۔ مدینہ منورہ سے چلے ہیں، قصر کرتے جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ سے واپس آئے ہیں، قصر کرتے آ رہے ہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، بالکل اتنا عمل کبھی تھا ہی نہیں جتنا حجۃ الوداع کے موقع پر تھا۔ واپسی پر ایک جگہ حضرت عمر کے ذہن میں خیال آ گیا، یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ ذہن میں بات ہے، یار قرآن پاک نے تو قصر کے ساتھ شرط لگائی ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کافروں کے تنگ کرنے کا ڈر ہو تو 4 کی بجائے 2 پڑھ لو۔ کوئی ڈر نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ ہم کیوں قصر کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا ایک بات اور، یوں ہی ذہن میں خیال آیا تو وضاحت کے لیے کہاں گئے جو وضاحت کی اتھارٹی تھی؟ وضاحت کی اتھارٹی کون ہے؟ جناب نبی کریم۔ ہر چیز کی وضاحت کی کوئی اتھارٹی ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہمارے ملک میں جو قوانین نافذ ہیں، کسی قانون میں کوئی شبہ پڑ جائے تو وضاحت کون کرتا ہے؟ ہائی کورٹ۔ وضاحت کی اتھارٹی ہر ایک آدمی کر سکتا ہے یا ہائی کورٹ کرے گا؟ قانون کی کسی الجھن کی وضاحت میں اور آپ کریں گے یا ہائی کورٹ کرے گا؟ بھئی آپ کو کون سنے گا؟ اور دستور کی کسی بات میں اشتباہ ہو تو اتھارٹی کون ہے؟ سپریم کورٹ۔ ہر ضابطے قانون کی وضاحت کی کوئی اتھارٹی ہوتی ہے، قرآن پاک بغیر اتھارٹی کے ہی ہے۔
کہ جس کا جو چیز کیا ہے کہہ دے جی میں یہ سمجھاؤں، اس کی بھی اتھارٹی ہے۔ قرآن پاک کی وضاحت کی اتھارٹی کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر سیدھے سفر میں ہی تھے، یوں ہی ذہن میں خیال آیا، اشکال پیدا ہوا، گھوڑا دوڑایا، حضور آگے آگے جا رہے تھے، جا کے یا رسول اللہ یہ بات پوچھو بھائی، ہم قصر کر رہے ہیں۔ قرآن پاک نے تو قصر کے لیے خوف کی شرط لگائی ہے، ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے، ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مزے کا جواب دیا۔ حضور کا جواب مزے کا ہوتا تھا، لیکن یہ تو بہت ہی مزے کا ہے۔ ایک جملہ فرمایا، عمر اللہ کا صدقہ کیوں واپس کرتے ہو؟ وہ بھی انڈرسٹینڈ ہو گئے، واپس سمجھ آ گئی، اللہ کا صدقہ کیوں واپس کرتے ہو؟ لیکن اس کی وضاحت میں کروں گا اپنی زبان میں۔ اللہ نے فرمایا خوف پہ قصر کر لیا کرو۔ ہم کب قصر کر رہے ہیں؟ عمل میں۔ بولنا کسے چاہیے؟ اعتراض کس کو ہونا چاہیے؟ اللہ کو۔ بولا ہے وہ؟ تم ہی چپ کر یار۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ سوال جواب کر کے واپس کرنا ہے۔ اللہ نے خاموشی اختیار کر لیا، تم ہی چپ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس عمل پہ خاموشی اختیار فرما لی تو مان لیا نا، تو اب سوال جواب کر کے اس کو گڑبڑ نہیں کرو، ڈسٹرب نہیں کرو۔ اللہ کا صدقہ کیوں واپس کرتے ہو؟ میں ایک بات اور میں درمیان میں کہنا چاہوں گا۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ حدیث کا ایک دائرہ وہ ہے، صحابی کی بات ہے، حضور کے علم میں آئی ہے، حضور نے خاموشی اختیار فرما لی، تو صحابی کی بات کس کی حدیث کہلائے گی؟ اگر صحابی کی بات حضور کی خاموشی سے حضور کی حدیث کہلائے گی تو حضور کی بات اللہ کی خاموشی سے اللہ کی بات نہیں کہلائے گی۔ صحابی کی بات حضور کی خاموشی سے کس کی بات بن جاتی ہے؟ حضور کی۔ تو حضور کی بات اللہ کی خاموشی سے اللہ کی بات نہیں بنتی۔ اب ایک بات پہ غور فرما لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کب آئی تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اور آخری وحی کب آئی تھی؟ جب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کا ہاتھ یوں کھڑا تھا، جبریل سامنے کھڑے تھے، سوال جواب ہو رہے تھے، انڈر گراؤنڈ ہی ہو رہے تھے، تو حضور نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اور ہاتھ گر گیا۔ یہ آخری وحی ہے۔ اس دوران 23 سال ہیں۔ نبوت کے دور کتنا ہے؟ 23 سال۔ ایک بات پہ اچھی طرح غور کریں، 23 سال میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں فرمائی ہوں گی؟ تو کیلکولیٹ کر سکتا ہے؟ 23 سال میں حضور نے کتنی باتیں فرمائی ہوں گی، اور 23 سال میں حضور نے کتنے کام کیے ہوں گے؟ یہ سینکڑوں میں، ہزاروں میں؟ ہزاروں سے بھی آگے ہے۔ 23 سال کے ان ہزاروں کاموں میں سے، ہزاروں باتوں میں سے کچھ باتوں پر اللہ نے نکیر فرمائی ہے، جناب یہ کیا کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ذرا گنیں کتنی ہیں؟ 4 یا 5 ٹوٹل۔ لما تحرم ما احل اللہ لک، جناب شاید اللہ نے حلال کیا، آپ نے کیسے حرام کر دیا؟ لما اذنت لہم، آپ نے تبوک کے منافقوں کو اجازت کیوں دے دی تھی؟ یہ عبداللہ ابن ابی کا جنازہ کیوں پڑھا جناب آپ نے؟ یہ بدر کے قیدیوں سے فدیہ کیوں لے لیا؟ یہ 4-5 باتوں پہ نکیر فرمائیے۔ نکیر کا لفظ ذرا سخت ہے، لیکن فرمائیے یہ کیا کر دیا؟ ذرا غور فرمائیں۔ 23 سال کے ہزاروں کاموں میں سے اللہ پاک نے یہ کیوں کیا، یہ کتنی باتوں پر کہا ہے؟ 4 یا 5۔ کیا 4 یا 5 باتوں پر یہ کہنے سے کہ جناب یہ نہیں کرنا چاہیے تھا،
باقی سارے کنفرم نہیں ہو گئے؟ چار یا پانچ باتوں پر کہا لما لما لما، ان چار پانچ باتوں پر لما کہنے سے باقی ساری زندگی کے سارے کام کنفرم نہیں ہو گئے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ نے بھی امتحان میں پیپر دیا ہے، پیپر پہ 10 سوال تھے، آپ نے حل کیے. ممتحن نے 4 سوالوں پر لگا دیا کراس اور 6 نشانوں پر لگا دیا، 6 سوالوں پر یس کر دیا. کیا مطلب اس کا؟ کہ 4 سوال غلط کیے آپ نے اور 6 کیا کیے ہیں؟ صحیح کیے ہیں. لیکن اگر ممتحن نے یہ کیا کہ 4 سوالوں پر کراس لگا دیا، باقی کھلے چھوڑ دیے، کیا مطلب اس کا؟ یہ کھلے چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے؟ صحیح ہے. 4 پہ کراس لگا کے 6 پہ یس لکھے یا نہ لکھے، وہ کیا ہے؟ کنفرم ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے اعمال ان 4-5 کے سوا باقی سارے کنفرم ہیں اور سارے اللہ کے ارشاد ہیں. یہی مطلب ہے اس کا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. حضور کوئی بات بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے، یا وحی ہوتی ہے یا حضور کے فرمانے کے بعد اللہ کی خاموشی سے وحی بن جاتی ہے. یا وحی تھی یا حضور نے اپنی طرف سے بات کی، اللہ چپ کر گیا. یہ وحی بن گئی یا نہیں بن گئی؟ تو یہ عمومی بات میں عرض کیا. بات اور روایت کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان سے آغاز کیا تھا. پہلی کتاب کیا ہے اس کی؟ کتاب الایمان. آخری کتاب کیا ہے؟ کتاب التوحید والرد علی الجہمیۃ وغیرہم. پہلی کتاب میں امام بخاری نے ایمانیات بیان کی ہیں، یہ ایمان لانا ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. اور کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ میں کیا کیا ہے؟ غلط عقائد کی تردید کی ہے. ایمانیات بیان کی ہے وہاں، اور ایمانیات کی غلط باتیں اور غلط تعبیرات یہاں بیان کی ہیں. یہ فرق ہے نا کہ کتاب الایمان میں کیا بیان کیا ہے؟ ایمانیات ساری فہرست ساری وہاں بیان کی ہے. اور غلط عقائد کون سے ہیں اور غلط تعبیرات کون سی ہیں؟ یہ کہاں بیان کی ہیں؟ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ. یہ بتایا ایمان صرف اس بات کا نام نہیں ہے، ایمان نفی کا بھی نام ہے. آج کل ہمارا جھگڑا ہے مغرب کے ساتھ، عالمی فلسفے کے ساتھ. کہتے ہیں مولوی صاحب پازیٹیو بات کرو، نیگیٹو نہیں کرو. مولوی صاحب مثبت بات کرو، منفی نہیں کرو. منفی کرنے سے جھگڑا ہوتا ہے. منفی کرنے سے اپنی بات کرو. ہم صحیح ہیں، دوسروں کو غلط کیوں کہتے ہو؟ ان سے تو میں اور لہجے میں بات کیا کرتا ہوں. میں نے کہا بھائی ہمارا تو سبق ہی لا سے شروع ہوتا ہے. ہم پہلے لا کہتے ہیں کہ پہلے اللہ کہتے ہیں؟ لا کہیں گے تو اللہ کہیں گے نا، لا کے بغیر اللہ کیسے کہے گا؟ ہمارا تو پہلا سبق کیا ہے؟ لا. کوئی نہیں. اور یہ لا بھی نفی جنس ہے، ویسے لا نہیں ہے. یہ کوئی شے نہیں چھوڑتا، کوئی نہیں، ایک ہے. نفی اس بات مل کے عقیدہ بنتا ہے. امام بخاری نے بھی ہمیں یہ سبق دیا ہے، ایمانیات صرف مثبت باتوں کا نام نہیں، منفی باتیں، غلط باتوں سے برات یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اور آخری روایت پہ بھی ایک غلط عقیدے کا رد کیا. ہمارا عقیدہ ہے اہل ایمان کا، بالخصوص اہل سنت کا، کہ قیامت قائم ہوگی. کیا خیر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پکی بات ہے. قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی، حساب کتاب ہوگا. اس حساب کتاب میں اعمال تولے جائیں گے، اقوال تولے جائیں گے. باتیں بھی تلے گی، عمل بھی تلیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے.
کچھ لوگوں کو کچھ عرصہ پہلے تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ باتیں کیسے تلیں گی. بات منہ سے گئی تھی کی ہے نکلی گئی، تولے گا کیا؟ آراز میں سے ہے، جواہر میں سے نہیں ہے ہماری اصطلاح کے مطابق. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کیسے تلتی ہے اور عمل کیسے تلتا ہے، تو جو سمجھ میں نہیں آئی انکار کر دیا. کیا کہہ کے انکار کیا؟ کہ سمجھ میں نہیں آئی. یہ بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، سمجھ میں نہ آنا انکار کی دلیل نہیں ہے. ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی تو میں انکار کر دوں گا؟ نہیں بھائی، کسی بات کا سمجھ میں نہ آنا یہ انکار کی دلیل نہیں ہے. بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں، اب سمجھ میں آ رہی ہیں. مثال کے طور پر یہ بات بھی کچھ عرصہ پہلے تک یہ بات کہ بات زبان سے نکلی ہوئی بات تلتی ہے، وزن ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتی. انسان ایک عمل کرتا ہے، ایکشن کرتا ہے تو ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے، تولی نہیں جا سکتی. لیکن کیا اب بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ ہوا میں جا رہی ہے یا ریکارڈ میں ہو رہی ہے؟ میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ ہوا میں ضائع ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے. بات کرنے والا میں ایک ہوں، ریکارڈ کرنے والے کتنے ہوں گے یہاں؟ اور وزن بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اتنے جے بی ہے، اتنے کے بی ہے، کتنے منٹ کا کلپ ہے، وزن بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آج سے 50 سال پہلے سمجھ میں آتی تھی بات یہ؟ اب چھوٹے چھوٹے بچے کر رہے ہیں. بات تلتی بھی ہے، قابو بھی آتی ہے، وزن بھی ہوتا ہے. عمل بیل جو وہاں چلا ہے، یہ ہوا میں چلا گیا یا ریکارڈ ہو گیا ہے؟ اس کا وزن بھی ہے کہ نہیں؟ 3 سیکنڈ کا کلپ ہے جی. بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج سمجھ میں آ رہی ہیں. میں ان سمجھ والوں کو کہا کرتا ہوں، اللہ کے بندو، بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج سمجھ میں آ رہی ہیں. بہت سی باتیں آج سمجھ میں نہیں آ رہی، کل آ جائیں گے. جلدی کیا کرتے؟ انتظار کرو یار. کال کا دی جلدی کیوں کرتے؟ انتظار کرو یار، آ جائے گی سمجھ، اور ہر بات سمجھ میں آئے گی. میں ایک واقعہ اپنا ذاتی عرض کر دیتا ہوں. میں نے بخاری شریف والد محترم سے پڑھی ہے پوری مکمل. والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، اور سن 69 میں. کون تھا آپ میں سے؟ سن 69 میں. تو ایک روایت درمیان میں آ گئی. میں نے سوال میں بڑا سوالی آدمی تھا، سوال کیا کرتے تھے. سمجھنے کے لیے سوال ضروری ہوتا ہے. ایک سوال کر دیا میں نے. روایت یہ تھی، بخاری میں آپ نے پڑھی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات کچھ لوگوں کو سزائے ملتے دکھایا گیا. 2-4 منظر دکھائے گئے. اس کو جناب خون کے سمندر دریا میں ہے، اس کو پتھر مارے جا رہے ہیں، ایک تندور میں لوگ جل رہے ہیں. ایک منظر یہ ہے کہ ایک آدمی کی باچھیں چیری جا رہی ہیں، باچھیں چیری جا رہی ہیں، ناک کے سوراخ میں ڈال کر وہ چیر رہے ہیں، آنکھیں چیر رہے ہیں. وہ ٹھیک ہوتا ہے پھر چیرتے ہیں، پھر ٹھیک ہوتا ہے پھر چیرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی یہ کون ہے؟ اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ ہے جو ایک بات گھڑتا تھا اور یبلغ بہ الآفاق، دنیا کے کناروں تک پہنچا دیتا تھا. ایک بات بنائی اور اس کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دیتا تھا. یہ سوال میں نے کیا، یہ یبلغ بہ الآفاق کیا ہوتا ہے؟ ایک بات گھڑ کے دنیا کے کناروں تک پہنچانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سن 69 میں یہ تصور بھی نہیں تھا. آج میں خود کرتا ہوں، ایک میسج بناتا ہوں، موبائل پہ چڑھاتا ہوں،
اور یبلغ بالآفاق دنیا کے کناروں تک پہنچانے میں مجھے کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ ٹوٹل 3 منٹ، ٹوٹل 3 منٹ دنیا کے ہر کونے میں پہنچی ہوتی ہے، ہانگ کانگ بھی، سان فرانسسکو بھی، نیروبی بھی، تاشکند بھی، ہر جگہ پہنچی ہوتی ہے۔ یبلغ بالآفاق 50 سال پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، آج ہم خود کر رہے ہیں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، جو لوگ اس بنیاد پر کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھ میں نہ آنا معیار نہیں ہے، رسول اللہ کا ارشاد معیار ہے۔ بہت سی باتیں حضور نے فرمائی، سمجھ میں نہیں آتی تھی، سمجھ میں آ رہی ہیں۔ بہت سی آج سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، آہستہ آہستہ ساری سمجھ میں آئیں گی۔ ان میں سے یہ بھی ہے، امام بخاری کہتے ہیں اس غلط عقیدے کے رد میں امام بخاری نے اپنا موقف بیان کیا، ان اعمال بنی آدم وقولم یوزن، انسانوں کے عمل بھی تلیں گے، باتیں بھی تلیں گی۔ کیونکہ تردید میں بات کر رہے ہیں نا، اس لیے دلیل دے رہے ہیں، 2 دلیلیں دی ہیں۔ پہلی دلیل کہاں سے دی ہے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے لیے ترازو قائم کریں گے۔ ہم قیامت کے دن انصاف کے لیے ترازو قائم کریں گے۔ ترازو قائم کرنے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں کروں گا یار، یہ بھی بات سمجھنے کی ہے۔ اگر میں کہوں میں تولوں گا تو سمجھ اشکال ہے، اللہ کہتا ہے میں تولوں گا، پھر کیا اشکال ہے؟ اللہ کہتا ہے میں کروں گا یار۔ ایک نوجوان نے سوال کیا، معراج شریف کا مہینہ، ایک نوجوان نے سوال کیا مجھ سے، بھائی صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا؟ میں نے کہا ہوا تھا۔ جاگتے ہوئے ہوا تھا؟ جاگتے ہوئے ہوا تھا۔ جسم مبارک کے ساتھ ہوا تھا؟ میں نے کہا جسم مبارک کے ساتھ ہوا تھا۔ حضور تشریف لے گئے تھے؟ میں نے کہا تشریف لے گئے تھے۔ کیسے گئے تھے؟ آج کل یہ بڑا سوال ہے، کیسے گئے تھے، کس طرح گئے تھے، کیا یہ کیسے چلے گئے تھے؟ سوال آپ کے سمجھ میں ذہن میں بھی آیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا حضور نے کب فرمایا میں گیا تھا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا ہے کہ میں گیا تھا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، حضور فرما رہے ہیں میں گیا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے میں لے گیا تھا؟ اب کرو اشکال۔ اللہ کہہ رہا ہے یار میں لے گیا تھا، اور حدیث میں بھی حضور نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں گیا تھا، عرج بی الی السماء اسری بی، حدیث میں یہی فرما رہے ہیں، عرج بی الی السماء، مجھے آسمانوں پہ لے جایا گیا تھا، اسری بی، مجھے اسراء کرائی گئی تھی۔ اب بات کرو کیا کرتے ہو؟ یہاں بھی امام بخاری کہتے ہیں اللہ کہتا ہے میں تولوں گا۔ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ترازو قائم کریں گے انصاف کے لیے۔ ایک دلیل قرآن سے، دوسری دلیل دی حدیث سے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کیا، روایت پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، 2 کلمے ہیں، زبان سے نکلی ہوئی 2 باتیں ہیں۔ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ زبان سے نکلی ہوئی 2 باتیں ہیں، اللہ کو بڑی پسند ہے۔ حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت پسند ہے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکی پھلکی ہے، یاد کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بڑی وزنی ثابت ہوں گی۔ اللہ کہتا ہے میں ترازو قائم کروں گا، رسول اللہ فرماتے ہیں ترازو پر کیا تلے گا؟ کلمے باتیں تلیں گی۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ میں ترازو قائم کروں گا۔ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ترازو پر کیا تلے گا؟ باتیں تلیں گی۔ کیا اشکال ہے؟ یہ 2 دلیلیں پیش کی، اور وہ کلمے کیا ہیں؟ اب وہ کلمے سارے مل کے ہم پڑھ لیتے ہیں، روایت پھر پڑھتا ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس لیے پڑھ رہا ہوں، یہ میرے شاگرد ہیں۔ روایت کے دونوں طریقے ہیں، شاگرد پڑھے استاد سنیں تب بھی روایت، اور استاد پڑھے شاگرد سنیں، اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ آگے سارے پڑھیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک سب کو مبارک کرے۔ آپ نے اپنی سند کے ساتھ روایت پڑھی ہے، میں ایک سند اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس میں 2-3 واسطے کم ہیں۔ آپ نے سند بیان کیا ہے، میں اس پہ واسطہ ہوں، والد صاحب واسطہ ہے، حضرت مدنی واسطہ ہے۔ میں گھر سے آپ نے جو سند پڑھی ہے، آپ کے آگے میں واسطہ ہوں، والد صاحب واسطہ ہیں، حضرت مدنی واسطہ ہیں، حضرت شیخ الہند واسطہ ہیں، حضرت نانوتوی واسطہ ہیں۔ آگے کون ہے؟ کیا پڑھا؟ شاہ عبدالغنی پڑھا؟ یہ شاہ عبدالغنی، یہ درمیان میں شاہ عبدالغنی تک کتنے واسطے ہیں؟ ایک سند اور میں عرض کر دیتا ہوں، جس میں میرے اور شاہ عبدالغنی کے درمیان 2 واسطے ہیں۔ مکہ مکرمہ کا ایک بڑے محدث گزرے ہیں، شیخ محمد یاسین الفازانی المکی الشافعی رحمہ اللہ تعالی، مجھے ان سے بالمشافہ تلمذ کا شرف حاصل ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں شاہ عبدالغنی کی بیٹی سے، وہ روایت کرتے ہیں شاہ عبدالغنی کی الشیخہ امۃ اللہ محدثہ دہلویہ، شاہ عبدالغنی کی بیٹی ہیں، شاگرد بھی ہیں، جانشین بھی ہیں، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں، مکہ مکرمہ میں بھی فوت ہوئیں۔ میری پیدائش سے 4-5 سال پہلے فوت ہو گئی تھی، لیکن وہ اپنے وقت کی بڑی محدثہ تھی۔ ان کی شاگردی پر فخر کرنے والوں میں حضرت مولانا یوسف بن نوری ہیں، حضرت مولانا عبداللہ درخواستی ہیں، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب ہیں، اور 20 محدثین ہیں جو یہ فخر سے کہتے ہیں ہمیں اماں جان سے تلمذ کا شرف حاصل ہے۔ تو شاہ عبدالغنی تک 2 سندوں کے ساتھ میں روایت کرتا ہوں شیخ فازانی سے، شیخ فازانی روایت کرتے ہیں شیخ احمد اللہ سے، وہ روایت کرتی ہے اپنے ابا جان حضرت شاہ عبدالغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ بھی سند آپ شامل کر سکتے ہیں، آپ کو بھی، اور جو بھی حدیث کا ذوق رکھتے ہیں پڑھنے پڑھانے کا، سب کو اجازت ہے۔ اللہم صلی علی وسلم۔